السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کے وطن کو اپنی امان میں رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے اندر یونٹی، اتحاد، محبت پیدا کرے۔ پہلا جو میرے آفس نے بھیجا ہے سوال ذرا لمبا، مجھے بیزاری ہو رہی ہے۔ یہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیس میں پی ٹی آئی کا کارکن فلک جاوید، ظاہر ہے کوئی بچی ہے، خاتون ہے، کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملزم کی رہائش پر ریڈ، ملزمہ لکھنا چاہیے تھا ان کو، خیر تو یہ روپوش ہو گئیں۔ ہم نے ملزمہ کی گرفتاری کے لیے 36 ریڈز کیے۔ ملزمہ ہماری اس انکوائری میں اشتہاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق فلک جاوید این سی سی آئی اے کو 2 مختلف مقدمات میں مطلوب تھیں اور ان کے خلاف ریاستی اداروں کے بارے پروپیگنڈے اور ایک خاتون سیاستدان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کے الزامات میں مقدمات درج کیے گئے۔ اچھا، ایک تو اس کا میکرو لیول ہے، اس ملک میں ان کے ریمانڈز منظور کر لیے جاتے ہیں، کن کو پکڑا جاتا ہے۔ اس ملک میں جو کرائم کا ریٹ ہے، جرائم کا، میرا ذاتی اوپینین ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ پولیٹیکل معاملات میں یہ ملزمہ فلانا یہ نہیں ہوتے، یہ جذباتی بچے، ٹین ایجرز یا اس سے آگے جذباتی 30s میں بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، یہ بچے بچیاں، ان کے ساتھ میرا ذاتی خیال ہے کہ سرزنش کی جائے، ان کو وارننگ دی جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی، محبت اور شفقت کا سلوک کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ بیٹا رائٹ اور رانگ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی پیشہ ور ملزم یا ملزمہ، مجرم یا مجرمان تو نہیں ہوتے۔ تو ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ پروپیگنڈے اور ایک خاتون سیاستدان کے خلاف نازیبا زبان استعمال۔ نازیبا زبان ہمارے ہاں ہماری اصلی زبان ہے۔ اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو لغت میں، ایک کو کہتے ہیں درباری زبان، ایک کو کہتے ہیں بازاری زبان۔ بازار کی یعنی عوام کی زبان ایک اپنی ہی قسم کی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں نہیں وہ کوئی بزرگ تھے، وہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی ماں آ گئی ہے تو فلانا، اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ بٹ آئی ایم شیور یو ڈونٹ مین اٹ۔ ایک روزمرہ کی بات ہے، ایسی باتیں جو روز تھڑوں پہ ادھر ادھر ہمارے یہاں نارمل ہیں، ان کو اگر آپ پک کر کے اٹھائیں گے اور ان کو آپ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیں گے تو آپ کو اور طرح کا لگے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹریٹجی کا نقص ہے۔ میں نے دیکھیں، بات سنیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے بھٹو کو ساری زندگی نہیں دیکھا، کسی جلسے میں نہیں دیکھا، کسی جلوس دیکھا ہی نہیں۔ میں گریڈ 18 کا کے سیلنگ پہ مجھے انڈکٹ کیا گیا ایک زمانے میں، تب بھی نہیں دیکھا۔ اس کے لیے جیلیں کاٹ لی میں نے۔ I was young, I was stupid. میں ان کے اداروں سے مسحور کن تھا، روٹی کپڑا مکان، حالانکہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے اور میرے بچپن کے دوست حفیظ خان کو میرے والد پنجاب یونیورسٹی میں لے کے آئے، ہاسٹل میں چھوڑنے، پہلے تو ہمارے انٹرویوز وغیرہ۔ ان کا نام ہے حفیظ خان۔ پنجاب یونیورسٹی نے ایسا پاپولر پریزیڈنٹ کم ہی پیدا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے یہاں کوئی کالم لکھنا شروع کیا کسی انگریزی اخبار میں، تو پہلے کالم میں انہوں نے لکھا کہ میں اور حسن اکٹھے آئے تھے، انکل نثار میرے والد، ان کی گاڑی کا نمبر تھا LR16۔ لائل پور میں کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ LR اس وقت لائل پور تھا، یہ فیصل آباد والی پخباد میں لگی ہے، یہ جھک بعد میں ماری گئی ہے۔ ہم اسی طرح کی جھکیں مارتے ہیں، ہم کلیریکل قسم کے لوگ ہیں۔ وہ جاؤ جا کے ہسٹری پڑھو، سر جیمز لوئل نے لائل پور کیسے، خیر نہیں ہے، اس کو چھوڑیں۔ انہوں نے کہا LR16، تو
میرا متمول گھرانے سے تعلق تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں LR16 بلو کلر کی برلینا جس کا نمبر حفیظ خان ہے کئی اشروں کے بعد کالم میں مجھے یاد دلایا. روٹی کپڑا مکان میری تو ضرورت نہیں تھی لیکن بچہ ہوتا ہے مطلب پھنس جاتا ہے. جیل نے کاٹی پھٹو. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا کیا تعلق رہا میرے ویورز جانتے ہیں, یا کم از کم جو میرے کالم پڑھتے رہے ہیں 25-30 سال میں نے ٹھوک کے کالم لکھے ہیں ان کو پتا ہے. سو صلہ رحمی, شفقت, محبت, ایڈوائز, ایلڈرز بیٹھے ہوں بتائیں کہ بیٹا خیر اینی وے باقی حکومتیں جو ہوتی ہیں جیسی ہوتی ہیں خاص طور پہ ہماری ان کی مرضی. آگے چلیں. سما نیوز کے مطابق نیب نے زلفی بخاری کی 800 کنال زرعی اراضی کی نیلامی کا اشتہار جاری کر دیا. زلفی بخاری 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے تھے. اراضی کی نیلامی 1 اکتوبر 11 بجے میونسپل آفس جونڈی یا جانڈ پتہ نہیں کیا ہے میں کی جائے گی. یہ کام کرنا ہے تو پورے پاکستان میں کرو. اسلام میں جاگیرداری کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں. جب ایکسپینڈ کیا مسلمانوں نے تو اس وقت بہت سے صحابہ نے, حضرت عمر کا زمانہ تو ان میں حضرت بلال بھی تھے, انہوں نے پریشرائز کیا امیر المومنین کو, حضرت عمر بن الخطاب کو, وہ تو جیسے تھے پھر دنیا جانتی ہے کہ ہمیں بڑے بڑے رقبے الاٹ کرو. آپ نے کہا نہیں, زمین, یہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ مال غنیمت نہیں ہے جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یہ مال فے ہے. سبحان اللہ. پریشر بڑا, آپ گئے حضرت علی کے پاس, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میرے پہ پریشر ہے. انہوں نے کہا میں ساتھ کھڑا ہوں. آپ 800 کنال اراضی اس ملک میں پتہ نہیں کتنے لاکھ اراضی پہ ناجائز قبضہ ہے. اس پہ بھی ہے تو کرو جو کرنا ہے, لیکن پھر پتہ یہ لگے کہ اب کسی حوالے سے زمین کے کسی ٹکڑے پہ کسی کا قبضہ ناجائز نہیں. وہ ہندوستان میں باتیں بڑی کرتے ہیں, انہوں نے تو جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا. آپ کس چکر میں پھر رہے ہو؟ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی یہ 800 کنال ہے, یہاں پتہ نہیں کیا ہے. آخری بہت دلچسپ ہے آئٹم, طبیعت میری خوش ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی بل گیٹ سے ملاقات, صحت, غذائیت, ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پہ اتفاق. وزیر اعظم نے پاکستان میں 2025 کے حالیہ سیلاب کے دوران گیٹس فاؤنڈیشن کی فراخ دلانہ امداد پہ شکریہ مکری ہے یہ وہ. انہوں نے پولیو کے خاتمے, حفاظتی ٹیکہ جات, غذائیت کی بہتری کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ پولیو ختم کرنا حکومت کے یہ بوگس ہے. زبردستی کی ملاقات محیط تھی 36 سیکنڈز پہ, 36 سیکنڈز اونلی. اور وہ ٹی وی پہ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے. ہاں وہ ڈارلنگ بھی تھے سمدھی نواز شریف صاحب کے, دیکھ لیں 36 سیکنڈز میں. تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں, میں جو بکواس کر رہا ہوں 36 سیکنڈ سے زیادہ ہو گئے. 36 سیکنڈ کی ملاقات تھی تو انہوں نے اتنا کچھ کر لیا. پھر معجزہ شہباز شریف بھی کر سکتا ہے, میرے آپ کے بس کی بات نہیں. تھینک یو.